ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور سامعین اعظام، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ آج کی اس محفل میں، اس مبارک بزم میں آپ حضرات کے سامنے قوموں کے عروج و زوال کی حقیقت اور دنیا کی ترقی و تنزلی کے نقشے کا ایک ہلکا سا خاکہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے اس آئینہ اور حقیقت کی چھلنی میں ہم اقتدار باختہ اور ترقی یافتہ اقوام کا چہرہ دیکھ سکیں گے، ان کے مستقبل کا اندازہ ہمیں ہو جائے گا اور خود اپنے تئیں فیصلہ کریں گے۔ حضرات، دنیا آج سے نہیں ہزاروں بلکہ کروڑوں برس سے قائم ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ اس مدت میں نامعلوم کتنی قومیں روئے زمین پر نمودار ہوئی، کتنی قوموں نے اس دنیا کے اسٹیج پر کرشمہ سازی کی، اپنے کرتب دکھلائے، تماشا کیا اور چل بسی، فنا ہو گئی۔ کتنی قوموں نے اس قدر ترقی کی، دنیا کو معلوم ہونے لگا ان کی ترقی لازوال ہے، وہ قوم فنا نہیں ہو سکتی، اس کی حکومت ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب حقیقی طاقت رکھنے والے فرما روا نے ان کی قسمت کا فیصلہ کیا تو ایسی ہی کہ دنیا ان کے نام سے بھی واقف نہ رہی، ان کے وہ نقوش بھی باقی نہ رہے جن پر ان کو ناز تھا۔ نمرود نے سوچا کہ تو نے تو اب خدائی کا دعویٰ کر ڈالا، بابل و نینوا کے تمام اختیارات تمہارے قبضے میں ہے، ان کے کھنڈرات پر بھی تمہارا سکہ جاری ہے، اقتدار کا تاج جانا تمہارے پاس ہے، قوت و طاقت، غلبہ و تسلط، فوج و سپاہ، لشکر و رعایا، سب پر تمہاری حکمرانی ہے۔ اسی نقشہ اقتدار میں سرمست ہو کر نمرود نے تمرد و سرکشی کی، ظلم ستم اور کفر و عدوان کا ایک انعباب شروع کیا۔ غریبوں کے خون سے نشاط کا ساغر احمر تیار ہونے لگا، رعایا کی جھوپڑی اجاڑ کر شاہی محل ذرا تعمیر ہونے لگا۔ اس نے سوچا میرے اقتدار تو کوئی خطرہ نہیں، قوت و طاقت میرا دل غلام ہے، لیکن جب فیصلہ خدا بندی ہو اور وَيَتَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ کا اصول سامنے آیا تو نمرود اتنا بے حقیقت ہو کر مرا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر اس پر مسلط کر دیا اور اس ایک مچھر نے اس کا کام کر ڈالا، فنا کے گھاٹ اتار دیا اور اس کی حکومت کے نقوش بھی باقی نہ رہا۔ فرعون نے سر ابھارا، فرعونیت و طاغوتیت کے نتیجے میں حق سے ٹکر لی، خدا سے پنجہ آزمائی شروع کی، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، اسی عجب غرور کے نتیجہ اور اسی نشے میں انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، اسی عجب غرور کے نتیجہ اور اقتدار و طاقت کے نشے میں بنی اسرائیل کے ساتھ ناروا سلوک کرنا شروع کیا، انہیں طرح طرح سے ستائے جانے لگا، پیدا ہوتے ہی ان کے نارینہ بچوں کا قتل عام ہونے لگا، ممتا کی آغاز سے ان کے جگر پاروں کو چھین کر انہی کے سامنے خنجر و تلوار کی نوک پر ہوا میں اچھالا جاتا اور دو ٹکڑے کر کے ان کے آغوش میں دے دیا جاتا۔ فرعون نے سوچا کہ وقت کی طاقت تیرے پاس ہے، دریائے نیل پر تیری حکمرانی ہے، مصر کے خزانے تیرے قبضے میں ہے، شاداب کھیتیاں اور سبزہ ہزار پھلواریاں تیرے تصرف میں ہے، خدم حشم جاہ و منصب نوکر و چاکر دولت و ثروت تیرے حاصل ہے، آسمان مصر کی گردنیں تیرے آگے جھکی ہوئی ہے۔ لیکن دوستو جب اس کی بھی باری آئی تو خدا کے حکم سے ضرب عزائی موسیٰ نے
جیسا کام کر ڈالا تو وہ بحر قلزم میں اس طرح غرقاب ہوا جیسے کوئی رونے والا بھی میسر نہ ہوا. تاج و تخت سے دور، حکومت و سلطنت سے الگ اور اعزا و اقراب سے تنہا بے حقیقت ہو کر مرا کہ اپنی حکمرانی میں کسی کو اپنی بے بسی داستان سنا بھی نہ سکا، اور آن کی آن میں اس کے اقتدار کا شاخسانہ ٹوٹ پھوٹ کر خاک میں مل گیا. سامعین کرام، واقعہ یہ ہے کہ دنیا کے اسٹیج پر کتنے ہی جبابرہ، نماردہ، فرانا، اکاسرہ قیاسرہ آئے اور اپنے وقت میں ایسے ایسے کرشمے دکھائے جس نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا، اور دنیا نے یقین بھی کر لیا کہ ان کی ترقی لازوال ہے. یہ قوم بنا نہیں ہو سکتی، اس کی حکومت ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ وقت کا دیوتا ان پر مہربان ہے. حکمرانی نے ان کے ذہن و دماغ کو عجب و غرور کے گندگی سے سڑا دیا. رقص و سرود، انانیت اور ظلم و ستم، خدا سے سرکشی و بغاوت ان کا شیوا بن گیا. تو صدیوں کی اس مستحکم عمارت کو تحقیق کر دیا. شوکت و عظمت کے اس مضبوط قلعہ کو اس طرح اکھاڑ پھینکا کہ دنیا میں ان کا نام لیوا تک نہ رہا. ان کا جلال و جرات، شاہانہ اقتدار اور حاکمانہ قوت و سطوت صفحہ ہستی سے ناپید ہو گئے. میں یہاں پر ایک شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، گویا گیا کہ وہ جذب قلندرانہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Prince of such a child who had learned and followed the Quran will be given. The best shining Quran to wear, the Quran will